متشابہات هو الذی اللہ وہ ذات ہے انزل علیک الکتاب جس نے آپ پر یہ کتاب نازل کی، قرآن مجید نازل کیا۔ منہ آیات محکمات، اس قرآن مجید کی بہت ساری آیات تو محکم ہیں۔ قرآن مجید کی بہت ساری آیات محکم ہیں۔ محکم سے مراد جن کا معنی واضح ہے کہ جو شخص عربی زبان کو صحیح طریقے سے سمجھ سکتا ہو، ان آیات کو پڑھ کر سن کر اس کا معنی اس کو آ جاتا ہو۔ تو اکثر تو قرآن کا حصہ ایسا ہی ہے کہ آیات محکمات پر مشتمل ہے۔ ہن ام الکتاب، یہی اس کتاب کی اصل ہے، آیات محکمات۔ وَأُخَرُ متشابہات، اور دوسری کچھ آیات متشابہ ہیں کہ جن کا معنی سمجھ میں نہیں آتا۔ تو قرآن مجید ایک کتاب ہدایت ہے، ایک رہنما کتاب ہے، اسی لیے بندگان خدا کی رہنمائی پر مشتمل جو احکامات ہیں وہ واضح ہے، اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے، اور وہ ہر ایک کو سمجھ میں آ سکتی ہے جس نے اپنے آپ کو اس قابل بنایا ہو۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ کچھ آیات ایسی ہیں جو متشابہ المعنی ہیں۔ یہ آیات ان احوال سے متعلق ہیں کہ جو احوال یا جو چیزیں انسان کو سامنے نظر نہیں آتی، جس کو ہم کہتے ہیں ما بعد الطبیعی، میٹا فزکس، کہ اس دنیا سے جانے کے بعد یہ ہوگا اور اس طرح کے معاملے ہوں گے، وہ اور جنت میں یہ چیزیں ہوں گی اور جہنم میں یہ چیزیں ہوں گی۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں، اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ کی ذات ہیں، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ انسان کو بعینی ہی اگر بیان کر لیا جائے تو سمجھ میں نہیں آتی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مابعد الطبیعیات چیزوں کو انسان کی سمجھ کے مطابق الفاظ سے تعبیر کیا کہ جس سے اس انسان کو ایک خاکہ مل جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہاتھ ہے، قرآن مجید میں یہ ہے، وگرنہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسم سے منزہ پاک ہے۔ ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے جماعت پر، اور بل یداہ مبسوطتان، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، اور الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر بیٹھ گئے، مستوی ہو گئے۔ تو یہ ہماری سمجھ کے مطابق یہ آیات متشابہات کہ رحمان عرش پر کیسے بیٹھے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کرسی پر کوئی بیٹھتا ہے جس کا کوئی وجود ہو، اس کا کوئی وجود ہو اور وہ بیٹھ جائے، اور ہاتھ یہ جسم پر دلالت کر رہا ہے۔ تو بہرحال اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، اگر اس کو بھی اپنی سمع اور بصر پر لے لیا جائے تو یہ آنکھوں پر اور کانوں پر دلالت کر رہا ہے وغیرہ۔ تو یہ متشابہات کہ اس کی کھوج میں نہیں پڑنا چاہیے کہ جب اللہ کے لیے جسم ہے نہیں تو پھر وہ اللہ کیسے ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ایسا ہے کہ وہ ہم اپنی اس عقل سے اس وجود کا نہ تو احاطہ کر سکتے ہیں اور نہ اس کا تصور کر سکتے ہیں، اور اس وجود کو الفاظ کے پیرائے میں ڈھالنے کے لیے
ایسے ان الفاظ کو ہم سمجھ نہیں سکتے اور اس کے معنی کو ہم سمجھ نہیں سکتے، تو اللہ نے ہماری سمجھ کے مطابق بتا دیا کہ ہاں اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قدرت ہے، اور اس طرح جنت کی نعمتیں ہیں، اور اس طرح جہنم کے عذاب ہیں، اور اس طرح ملائکہ ہیں، وہ ہمارے سمجھ کے مطابق۔ اور اسی آیات متشابہات میں سے پھر یہ حروف مقطعات بھی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک راز ہے۔ حروف مقطعات تو چند حروف مقطعات ہیں، اس کا تو معنی ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا بھی نہیں ہے، لیکن جن آیات متشابہات کے بارے میں ہم ابھی بات ہم نے کی ہے، تو یہ بھی متشابہات میں سے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان چیزوں کا صحیح ادراک ہم نہیں کر سکتے، اور ہمیں اس بحث میں پڑھنا بھی نہیں چاہیے کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا ہوگا، اس کا وجود کیسا ہوگا، جبریل امین علیہ السلام اتنا بڑا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک پر اس کے مشرق میں ہو اور دوسرا پر مغرب میں ہو، اتنا بڑا کیسے ہو سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہماری سمجھ، سائنس نے جتنی ترقی کی ہے بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں، وگرنہ کسی زمانے میں اگر یہ کہا جاتا کہ بھئی زمین جو ہے نا یہ اتنی دوسرے کہکشاؤں کے مقابلے میں اور دوسرے سیاروں کے مقابلے میں اتنی چھوٹی سی ہے، اور پھر یہ کہ یہ زمین سورج کے گرد چکر لگا رہی ہے، تو مطلب یہ کہ سورج جو ہے نا اس سے اتنا بڑا ہے، اور پھر یہ کہ زمین جو سورج کے گرد چکر لگا رہی ہے وہ فی سیکنڈ پتہ نہیں لاکھوں کے رفتار سے وہ چل رہی ہے، اور پھر چاند جو ہے نا یہ زمین کے ارد گرد گھوم رہا ہے اور کس رفتار سے گھوم رہا ہے۔ یہ چیزوں تو ابھی سائنس نے اس کو وہ کر لیا، اور اس سے پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے کائنات موجود ہیں، عظیم عظیم کائنات اور کہکشائیں موجود ہیں، تو وہاں تک انسان کی عقل اب تک نہیں پہنچ سکی ہے کہ یہ کائنات، انسان یہ تک حل نہیں کر سکا ہے کہ یہ چاند اتنے منظم ترتیب سے چکر کیسے پورا کر رہا ہے، اور اس کا کسی اور سیارے کے ساتھ ٹکراؤ کیوں نہیں آ رہا کہ 29.5 دن میں یہ زمین کے گرد چکر پورا کر رہا ہے، اور پھر یہ کہ زمین یہ سورج کے گرد اس طرح چکر کیسے کاٹ رہی ہے کہ یہ زمین جو ہے نا ایک منظم ترتیب کے ساتھ سورج کے گرد گھوم رہی ہے، اور یہ کہ ایک طریقے کے ساتھ کہ اس کے مطابق پھر گرمیاں آتی ہیں، اس کے مطابق سردیاں آتی ہے۔ تو یہ چیزیں انسان نے اس کا ابھی تک ادراک نہیں کیا، تو پھر اللہ تبارک جو ان سب کا خالق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کی ذات کا انسان کس طرح ادراک کرنے کا دعویٰ کر سکتا ہے، اور اللہ کی جو فوج ہے فرشتوں کی صورت میں اس کے ادراک کی۔ تو یہ ہے کہ اللہ نے جیسا بتا دیا، قرآن مجید میں دلائل سے بھرا ہوا ہے، اس بات سے بھرا ہوا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہے، اس میں کوئی شک و شبہ قرآن نے نہیں چھوڑا۔ یہ نہیں کہ قرآن نے بتا دیا کہ بھئی ہاں مان لو، بس سمجھ میں آئے نہ آئے، قرآن تو دعوت دے رہا ہے کہ بھئی دیکھو، غور کر لو، افلا تتفکرون، کیا تم غور نہیں کرتے، افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے۔ ہر جگہ قرآن مجید نے یہ دعویٰ کی، اور یہ سائنس کی ترقی، یہ قرآن کی حقانیت کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ سائنس جتنی بھی ترقی کرے گی قرآن کی حقانیت اتنی ہی زیادہ ثابت ہو جائے گی، اور یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ سائنس کو جوڑ تاڑ کر قرآن کی آیات کو سائنس کے مطابق ثابت کرنے کی کوشش کی جائے کہ بھئی ہاں یہ قرآن کی آیت ہے تو یہ سائنس کے دیکھے مطابق ہے۔ ہو سکتا ہے سائنس کی دریافت آج کچھ ہے، کل کچھ ہو۔ سائنس جو ہے نا یہ ہمارے لیے کوئی حجت نہیں ہے، لیکن اگر سائنس کو بغور دیکھا جائے تو اس سے قطعی طور پر قرآن کی نفی بھی نہیں ہوتی، بلکہ قرآن تو اعلان کرتا ہے کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ ہم ان لوگوں کو کائنات کے اندر مختلف چیزیں دکھائیں گے، ہم اپنی نشانیاں دکھائیں گے، ان کی اپنی ذات کے اندر ہم نشانیاں دکھائیں گے، حتی یتبین انہ الحق، یہاں تک کہ اس کے لیے یہ واضح ہو جائے گا کہ بھئی یہ قرآن یہ برحق ہے۔ قرآن مجید میں سورہ طارق میں 1400 سال پہلے اللہ نے فرمایا کہ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، قسم ہے آسمان کی جو واپس لوٹانے والی ہے،
سائنس نے کئی صدیوں بعد یہ تحقیق کر لی کہ بارش اس لیے ہوتی ہے کہ سمندر سے وہ اٹھتی ہے اور اوپر آسمان پر جاتی ہے اور آسمان سے پھر واپس آتی ہے، برستی ہے۔ یہ سائنس نے بعد میں اس کا وہ کر لیا، ادراک کر لیا۔ قرآن نے اس سائنسی دریافت سے پہلے ہی فرمایا کہ وہ سما ذات الرجع، قسم ہے آسمان کی ذات الرجع جو واپس کرنے والا ہے۔ واپس یہی ہے کہ یہاں سے سمندروں سے یہ اٹھتا ہے اور وہاں جا کر ہوتا۔ تو یہ سائنس جتنی بھی ترقی کر لیں، جتنے بھی علوم فلکیات کے ماہرین ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے کے سوا کوئی چارہ ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن یہ کہ ان کو توفیق نہیں ہوتی، وہ مانتے نہیں ہیں، ورنہ وہ حیران اور پریشان سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ کائنات پتہ نہیں کتنی ہوگی، جتنی ہم نے دریافت کی ہے تو کچھ نہیں، ایک ذرے کے بقدر بھی نہیں ہے، اور اس سے بڑی کتنی ہوگی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو ماننے، رسول اللہ کو ماننے، انبیاء کو ماننے کے لیے مکمل دلائل دے دیے ہیں۔ اس آیت کے نزول کا پس منظر بھی یہی ہے کہ نجران کے جو عیسائی آئے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں توحید کے دلائل دیے کہ بھئی اللہ کو ایک مانو، عیسیٰ اور مریم علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کے لیے اولاد ثابت نہ مانو، دلائل دے دیے۔ جب وہ دلائل سے عاجز آ گئے تو انہوں نے پھر یہ اشکالات اٹھا دیے کہ دیکھیں قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا گیا، اللہ کی روح، کلمت اللہ کہا گیا، اللہ کا کلمہ۔ تو یہ قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کوئی عام انسان نہیں تھے، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی روح تھے، اللہ کا حصہ تھے، اللہ کا کلمہ تھے، اللہ کا حصہ تھے۔ یہ تو قرآن بھی کہہ رہا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پر نازل ہوئی، اسی کے کچھ متشابہات ہیں، اور متشابہات کو ان محکم آیات پر پیش کریں۔ محکم آیات کے خلاف ان کا کوئی معنی اور مفہوم لینا یہ گمراہی ہوگی۔ محکم آیات کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہی ہے کہ قرآن کہتا ہے ان هو الا عبد انعمنا علیہ، عیسیٰ علیہ السلام ایک بندے ہی تو تھے، اضافہ یہی تھا کہ ہم نے ان پر انعام کیا تھا، رسالت سے، نبوت سے نوازا تھا، وہ اللہ کے ایک بندے ہی تھے۔ اور بھی جگہوں میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ اللہ کے بندے تھے، کہ خلقہ من تراب ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی آدم کی طرح ہی تھے، جس طرح آدم مٹی سے بنے، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام بھی مٹی سے بنے۔ تو یہ محکم آیت یہ ہمیں عقیدہ دے رہی ہے۔ تو روح اللہ اور کلمت اللہ کی ایسی تشریح اور تعبیر کرنا جو اس محکم آیت کے خلاف ہو، یہ پھر گمراہی ہوگی۔ تو یہی بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید کی محکم آیات کو دیکھو، جب قرآن کی حقانیت تم پر واضح ہو چکی ہے تو محکم آیات کو دیکھو، متشابہات کے پیچھے نہ پڑو کہ متشابہات کے اس میں جاؤ۔ تو فرماتے ہیں کہ هو الذی انزل علیک الکتاب، اللہ وہ ذات ہے جس نے آپ پر اس کتاب کو نازل کیا ہے، منہ آیات محکمات، اس کتاب میں سے بہت ساری محکم آیات ہیں، ہن ام الکتاب، وہی محکم آیات ہی اس کتاب کی اصل ہے، وَأُخَرُ متشابہات، اور دوسری کچھ آیات متشابہات ہیں کہ جن کا معنی ہر ایک پر واضح نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔